بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 22 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا. آج ہم آپ سے ایک اہم ترین خبر شیئر کریں گے جناب, اور جیسے ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور جو باتیں بتا رہے ہیں وہ کم و بیش اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور خاص طور پہ یہ ریجن جناب امپورٹنٹ ہے اور رہے گا. اور یہاں پہ اب باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک انکشاف کیا ہے, اور وہ انکشاف کیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کے ایکس چیف اسٹریٹجسٹ, یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سابقہ چیف اسٹریٹجسٹ, وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ نے. اور انہوں نے اہم ترین ایک انکشاف کیا ہے, اور وہ انکشاف بالکل منوان درست ثابت ہو رہا ہے جو اس وقت چائنا اور انڈیا کے درمیان ہونے جا رہا ہے. اور پھر پاکستان بھی اس میں اس کا فریق بن چکا ہے. بے شک ہم نہ کہیں لیکن ہم اس تنازع کے اہم ترین فریق ہیں, کیونکہ چائنا اگر ڈوبتا ہے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا, چائنا ہارے گا تو اس کا نقصان اور اس کے منفی اثرات ہم پہ بھی ہوں گے, اور چائنا اگر کامیاب ہوگا تو اس کا جو ثمرات ہیں وہ ہم بھی سمیٹیں گے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا جنگی منصوبہ جو امریکہ کا ہے ٹوورڈز چائنا وہ ہے جی, اس کے مندرجات ہیں ہمارے پاس, اور وہ ایک آ چکی ہے چیز. پورا امریکن پلان کیا ہے چائنا کے بارے میں, اور خاص طور پہ اس ریجن میں جو اس وقت چائنا اور انڈیا کے درمیان چل رہا ہے, اور گولوان ویلی اور کیا کہنا چاہیے یہ جھیل پینگونگ جھیل پہ, اور ساتھ جو تبت بارڈر ہے چائنا اور انڈیا کا, تبت بارڈر پہ جو سرحدیں ملتی ہیں, اور جو تبت کا علاقہ ہے چائنا کے کنٹرول میں. تو یہ جنگی پلان, جنگ کا منصوبہ چائنا کے خلاف امریکہ کا کیا ہے, اور یہ 4 سال پہلے تیار ہو چکا ہے, تقریباً 3.5 سال پہلے کا. اور وہ چیز ہے اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے جو ہم یہ بات کہتے تھے نا کہ چائنا کو بھی علم تھا, پاکستان کو بھی علم تھا, کیونکہ چائنا اور پاکستان اور خاص طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہیں بہرحال وہ کافی ان کے سورسز ہیں, اور ان کو علم تھا. اس لیے یہ بیفور ٹائم, اب ذرا تھوڑا سا پچھلے 3 سال سے 2016 سے اس ایریا میں لداخ, گولوان, پینگونگ جھیل, تبت بارڈر, اس پہ مسلسل انڈیا جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک جو سپلائی لائنز ہیں وہ اسٹیبلش کر رہا تھا, تاکہ مستقبل میں اس کا ایک پلان تھا اور اس کے پیچھے امریکہ تھا. اور امریکہ اس میں کھل کے سامنے آ چکا ہے. اور پہلے میں آپ کو وہ پلان بتا دیتا ہوں. وہ پلان یہ ہے جناب کہ یہ چیف اسٹریٹجسٹ ہیں, اور یہ ہیں مسٹر بینن, اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا. انہوں نے کہا ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور چائنا کے اگینسٹ باقاعدہ طور پہ وائٹ ہاؤس میں ایک جنگی پلان, جنگ کا منصوبہ وہ موجود ہے جناب. اور اس جنگی منصوبے کے پلان کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے کنفرنٹ کیا جائے اور اس کے بعد چائنا کو گرایا جائے. یہ 2 ہیں. اور کہاں گرایا جائے اور یہ لڑائی کہاں لڑی جائے, یہ تبت بارڈر پہ لڑی جائے, اور جو چائنا کا پاس تبت کا علاقہ ہے وہاں پہ. اور یہ کیا کہتے ہیں یہ پورا بتاتے ہیں جناب. مسٹر بینن جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے حال ہی میں, اور اس انٹرویو میں یہ ساری چیزیں انہوں نے منظر عام پہ رکھ دی ہیں, اور یہ لیٹسٹ خبر ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہی اسٹریٹجی جناب, پہلے کنفرنٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کو ٹیک ڈاؤن کیا جائے چائنا کو.
یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اگلی بات اس کے ڈیٹیلز وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ 17 میں یہ سارا پلان دیا گیا اور یہ سارا پلان وہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک جنگی کونسل بنائی ہوئی تھی جی، ٹھیک ہے، اور اس کے کون کون تھے؟ 4، اسے کہا گیا جناب 4 گھوڑے کون تھے اس جنگی کونسل کے، وہ خصوصی طور پہ بنایا گیا تھا، وہ ہیں 4۔ ان میں نمبر 1 پہ ہیں جناب نیشنل قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ ہیں، اور دوسرے ہیں امریکی وزیر خارجہ پومپیو، تیسرے ہیں جناب FBI کے سربراہ کرسٹوفر رے، اور چوتھے ہیں اٹارنی جنرل ولیم بار۔ یہ جناب 4 لوگ اس اہم ترین اسٹریٹجی کے کیا کہنا چاہیے ذمہ دار سونپے گئے، ان کو ذمہ داری دی گئی اور یہ پلان وہاں پہ سبمٹ کیا گیا، اپروو پلان جو بتا چکا ہوں، اسٹریٹجی بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اب ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اب لاسٹ 3 ہفتوں میں جی، لاسٹ 3 ہفتوں کے دوران 2 لوگ، ایک کرسٹوفر رے جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، کرسٹوفر نے ایک لیکچر دیا تھا، تو اب مزید کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ لاسٹ 3 ویکس میں 3 ہفتوں میں سپیچز دی ہیں، تقریریں یعنی کہ لیکچرز دیے گئے ہیں۔ کس کس نے دیے ہیں؟ ایک کرسٹوفر نے دیے ہیں جو FBI کا چیف ہے، اور دوسرا اٹارنی جنرل بار نے دیے ہے۔ یہ سپیچز انہوں نے دی ہیں اور اس میں مزید اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ لاسٹ ویک میں بھی، اور ایک جو لاسٹ ویک لیٹسٹ ہے اس میں دیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے جناب کہ اور ایک اور بات انہوں نے کہا جی یہ سبمٹ کروا دیا، سبمٹ کروانے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس بھی یہ سارے مندرجات اور ایک مربوط منصوبہ چائنا کے خلاف، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے خلاف وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے، اور اب اس پر عمل درآمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے جناب کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کے اگینسٹ اور اس ریجن میں جو اس کے لائک مائنڈڈ اور اس کے الائز ہیں ان کو ساتھ ملا کے چائنا کو ہٹ کرے گا، اور چائنا سے لڑائی لڑے گا۔ کس علاقے میں؟ آکوپائڈ جو ہے تبت کا علاقہ، اس میں، اور پھر اپنے اگلے جو ہیں وہ ٹارگٹ اچیو کرے گا۔ یہ یہاں پہ یہ خبر ہو گئی۔ اب اگلی خبر، اب ایک اور چیز امریکہ نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کس طرح حاصل کی جائے۔ اب یہ ایک بہت ہی خطرناک اور اسٹریٹجک موو ہے امریکہ کی اگینسٹ چائنا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سنکیانگ صوبہ جو ہے وہ مسلم اکثریتی آبادی کا صوبہ ہے، گلگت بلتستان سے ملحقہ۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، بائی روڈ گئے تھے، چائنا کا آفیشیل وزٹ ہی تھا، انہی کے مہمان تھے ہم، تو بائی روڈ گئے تھے گلگت بلتستان خنجراب سے ہوتے ہوئے سنکیانگ، تو وہ مسلم اکثریتی آبادی کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو وہ آزادیاں نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو وہاں پہ رول ہے اس کے اکارڈنگلی مسلمانوں کو بھی وہاں پہ محدود آزادی ہے، اور وہاں پہ یہ ہے جناب کہ 10 لاکھ مسلمانوں کو رکھا گیا ہے قید میں، اور ان پہ کیا کہنا چاہیے ان کے بنیادی حقوق بھی سلب کیے گئے ہیں یہ سنکیانگ میں۔ اب امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے یہ کیا ہے کہ ان 11 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے جو سنکیانگ میں کام کرتی ہیں اور جو متعلق ہیں انہی مسلمان آبادیوں کے ساتھ، اور اس میں مختلف قسم کی انڈسٹریز ہیں۔ ان پہ الزام ہے کہ جناب وہ مسلمانوں سے جبری مشقت لیتے ہیں
اور ان کے جو مذہبی حقوق ہیں وہ سلب کیے ہوئے ہیں، لہٰذا امریکہ نے ان 11 کمپنیوں پہ پابندی عائد کر دی ہے تاکہ جو مسلم آبادی ہے وہاں کی، متاثرہ منورٹی ہے وہاں کی، اس کے جذبات سے کھیلا جائے اور اس کی حمایت حاصل کی جائے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو امریکہ نے کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس انڈیا کے ساتھ مل کے وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے چائنا کے خلاف، اور یہاں پہ اس کا یہ رول ہے کہ سنکیونگ کے مسلمانوں کی حمایت میں تو وہ 11 کمپنیوں پہ پابندی عائد کر رہا ہے، پابندی عائد کر دی ہے، اور دوسری جانب جس ملک کی حمایت کر کے چین کے خلاف یہ کارروائی کر رہا ہے وہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے نام پہ اس نے کیا کیا۔ تو کیا امریکہ نے ان مسلمانوں کی، ان عیسائیوں کی، ان سکھوں کی مدد کے لیے بھی کیا انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا انڈیا کی کوئی کمپنیوں کے خلاف کوئی تجارتی پابندیاں عائد کیں، کوئی اقتصادی پابندیاں عائد کیں؟ بالکل نہیں کی، کیونکہ یہ ہیں 10 لاکھ مسلمان، اور ادھر مقبوضہ وادی میں ہے جناب 80 لاکھ کی آبادی جو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے، وہ لاک ڈاؤن میں بھی ہے اور اس کے بعد کرونا کا شکار بھی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں 1 سال میں، صرف 1 سال میں، پچھلے 1 سال میں، 1 سال ابھی نہیں ہوا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں پہ 2 3 4 لاشیں کشمیریوں کی نہ گریں، اور وہ بھارت کے قانون نافذ کرنے والا ادارے اور بھارتی فوج جو ہے وہ مار رہی ہے۔ اغوا اس کے علاوہ ہیں، عصمت دری اس کے علاوہ ہے، زخمی اس کے علاوہ ہیں، تو یہ بھی ایک موو شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ تو آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ایک جنگی منصوبہ چین کے خلاف موجود ہے، اور یہ 2017 میں سبمٹ کیا گیا تھا۔ 4 اس کے کریکٹر ہیں جو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب آگے آتے ہیں جناب ایک اور اہم ترین سٹیٹمنٹ، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پولیٹیکلی بھی امریکہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور کانگریس میں، امریکن کانگریس میں 2 ریزولوشنز بھی پاس ہو گئی ہیں جناب۔ کل ہم نے کہا تھا کہ ڈرافٹ آپ کو کہا تھا وہ پاس ہو گئی ہیں، اور پاس ہونے کے بعد اس میں واضح طور پہ اپنا ٹلٹ، اپنا جو وزن ہے وہ انڈیا کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور چائنا کو جارحیت پسند قرار دے دیا ہے۔ یہ پولیٹیکل موو ہوگی۔ اب اگلی آگے جی امریکی وزیر دفاع، امریکی وزیر دفاع نے بھی ایک ورچوئل کانفرنس میں خطاب کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو چل رہی ہیں فوجی مشقیں انڈیا اور امریکہ کی، اور اس میں بحری میں یعنی کہ بحر ہند میں جو فوجی مشقیں چل رہی ہیں، جس کا میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، اس سلسلے میں خطاب کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو باریک بینی سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ہم الائے ہیں، نہ صرف ہم اتحادی، انڈیا ہمارا اتحادی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے ایونٹ وہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ تو یہ انہوں نے جناب خطاب فرمایا ہے امریکہ کے وزیر دفاع نے، اور انہوں نے کھل کر اظہار خیال کر دیا ہے۔ اس کا میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جی، یہ مارک ایسپر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان اور امریکہ کے سیکورٹی تعلقات کو بڑھاوا دینے کا ایک خاص مقصد ہے، جو حالیہ برسوں میں 2+2 4 کی طرح بالکل وہ کہتے ہیں کلیئر ہے جناب۔ اور یہ بات انہوں نے کہا کہ چین منظم حکمرانی کو توڑنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں، اور سیکورٹی تعاون کو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور انڈیا کی جو سیکورٹی تعاون ہے
اس کو ہم 21ویں صدی کے تمام اہم دفاعی تعلقات میں سے اہم ترین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب امریکی وزیر دفاع۔ تو یہ بات میرا خیال ہے کہ کھل کر سامنے آ گئی ہوگی کہ امریکہ کا جنگی منصوبہ، جنگی حکمت عملی کب ہوئی تھی؟ 2017 میں، اور چائنا اس سے غافل نہیں تھا، اور چائنا اس کا کیا جواب دے رہا ہے اور کیا دے گا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا، اور وہ بھی بڑا اہم ہے جی، یہ چائنا کا رسپانس ہے اس پہ، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اجازت